درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں، سرکار عالی وقار دو عالم کے تاجدار، محبوب پروردگار، غیب پر خبردار بإذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ جسے یہ پسند ہو کہ وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ اس سے راضی ہو، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم والی بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج روز جمعہ تو ہے ہی، اور آج یوم عرفہ بھی ہے، یعنی آج کے دن حج کا رکن اعظم ادا کرنے کے لیے فرزندان توحید عاشقان مصطفیٰ عرفات کے میدان میں جمع ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اللہ ان تمام لوگوں کے حج کو قبول فرمائے اور وہ مقدس گھڑیاں کے احرام زیب تن ہو۔ کیا بات ہے، آج سارا دن حاجی میدان عرفات میں گزاریں گے، اور جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ یہ گھڑیاں ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ توجہ فرمائے، چونکہ قربانی اب بالکل نزدیک ہے، اتوار پاکستان میں عید الاضحیٰ ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک خوب بات ہے کہ حاجیوں پر عید کی نماز ہی نہیں ہے۔ ایک تو وہ مسافر ہیں، مسافر پر نہیں ہے، پھر ارکان حج کی وجہ سے ان پر نماز عید ساقط ہو جاتی ہے۔ چند ایک باتیں قربانی کے مسائل سے متعلق، حدیث پاک ہے جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت نے ایک بلی کو قید کر دیا۔ فرمایا نہ تو اس کو کھولتی کہ وہ کچھ کھا لے، نہ وہ خود کچھ کھلاتی۔ بالآخر اس بلی نے بھوک کی وجہ سے دم توڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بنی اسرائیل کی خاتون کو جہنم میں داخل فرمائے گا، جہنم میں جائے گی وہ۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے کیا دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے، قریب ایک کنواں تھا، اس نے اپنا موزہ لیا اور اس کنویں میں ڈالا، اور جب وہ تر ہو گیا تو اس کو نچوڑ کر اس کتے کو جو پیاسا تھا اس کو پلایا۔ فرمایا اللہ نے اس سبب اس کو داخل جنت فرما دیا۔ یہ دو حدیث پاک کا آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا مقصد ہے، اس امت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ یہ تو سب سے افضل و اعلیٰ امت ہے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ اور کتے اور بلی پر ظلم اور رحم کا تذکرہ ہے۔ اب
آ جائیں کہ اللہ رب العزت نے جن خوش نصیب لوگوں کو یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے دیے ہوئے مال کو خرچ کر کے قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، ایک گزارش کروں گا، حالات اتنے ناگفتہ بے ہیں کہ صاحب حیثیت جو برسوں سے قربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں وہ بھی اس وقت ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ وہ قربانی کی استطاعت نہیں پاتے، یا وہ سفید پوش لوگ جو کسی بھی طرح قربانی لے آتے ہیں تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ہلکا ہی مل جائے جانور۔ گزارش کیا ہے آپ سے، خدا را اس طرح کے سوال نہ کیا کریں، اور بھائی اس دفعہ قربانی کر رہے ہو نہ کریں یہ سوال، کتنے کی لائے یہ بھی نہ پوچھیں، فون کر کے بھی نہ پوچھیں، ہر سال کرتے ہو کیا بات ہے اس دفعہ کوئی آواز نہیں آ رہی، نہ پوچھیں۔ آپ کے علم میں اضافہ ہو نہ ہو، شاید اس کا دل ضرور دکھے، اور اگر کوئی کم پیسوں کا بھی جانور لایا ہے تو پھر اس پہ بھی تبصرہ نہ کریں کہ اتنا چھوٹا کیوں لائے، اتنا کمزور کیوں لائے، مت کریں اس سوچ کے تحت کہ میری وجہ سے میرے مسلمان بھائی کا دل نہ دکھے، اس کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ آپ کو۔ اب اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ جانور پر ظلم کرنا یہ حرام ہے، اس کو ذبح کر دینا، اس کی گردن کاٹنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تو جائز ہے، لیکن قربانی میں بھی بعض مقامات پر ظلم کیا جاتا ہے۔ وہ پہلے سے آپ تعین کر لیں، پہلے سے طے کر لیں کہ قبلہ کس طرف ہے، اس کا منہ کدھر کرنا ہے۔ اب اگر جانور بے قابو ہو کے غلط سمت پر گر جاتا ہے تو اب اس کو گھسیٹ کے قبلے کی طرف نہیں کریں گے، اس نے نہ تو سجدہ کرنا ہے نہ ہی نماز پڑھنی ہے کہ آپ اس کو قبلے کی طرف زبردستی کریں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ جس سمت گر گیا اس کو گھسیٹنا یہ گناہ۔ جانور کی 3 نسیں اگر کٹ گئی نا، ہوا ہے، غذا ہے، پانی ہے، ویسے 4 ہوتی ہیں، ایک دم یعنی خون کی، اکثر کٹ گئی قربان ہو گیا، حلال ہو گیا۔ اب نہیں، تھوڑی دیر میں ٹھنڈا تو ہو جائے گا نا، وہ خون بہ رہا ہے، اس کی گردن کٹ گئی ہے، دل کی جانب جو اس کی شریان جا رہی ہے وہ کٹ گئی ہے، بالآخر دل ساتھ چھوڑ دے گا پمپ کرنا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے، آپ نے اس قصاب کے ہاتھ سے چھری لے کے رکھ دینی ہے، ورنہ وہ چند منٹ بچانے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک اب جو زیادتی کرتے ہیں وہ ظلم اور حرام ہے، وہ دل کی جانب چھریاں چلا کے اس کی نسیں کاٹتے ہیں کہ وہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے، یہ بیجا ظلم ہے۔ تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جائے گا نا، وہ کٹ گیا تو وہ ٹھنڈا بھی ہو جائے گا، یہ ظلم ہے۔ چھوٹے جانور کی نسیں کاٹنے کے بعد وہ ہڈی چٹکاتے ہیں اس کی گردن کی، آپ کا جانور ہے، آپ اگر چاہیں نا وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا نا آپ اپنے اختیار کو استعمال کریں، اس کو ایسا مت کرنے دیں کہ وہ دل کی جانب چھریاں چلائے یا اس کی گردن کی ہڈی چٹکائے، مت کرنے دیں آپ۔ اس نے آپ سے پیسے لینے،
وہ آپ کے تابع، آپ کی بات سنے گا. تھوڑی سی آپ کی توجہ جو ہے وہ اتنے بڑے ظلم، چونکہ جانور بے زبان ہے، وہ فریاد آپ سے نہیں کر سکتا لیکن اللہ سے کر سکتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جانور کی آہ یہ لگتی ہے. ایک اور مسئلہ، بعض جگہ پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک جانور لے آئے، بکرا لے آئے، اور کہتے ہیں یہ ہم تمام گھر والوں کی طرف سے ہے، کسی کی بھی نہیں ہوئی، کسی کی بھی نہیں ہوگی. وہ یاد رہے کہ دمبا، بکرا، مینڈا یا اس کیٹیگری میں جتنے جانور ہیں اس میں ایک حصہ ہے، وہ ایک واجب ادا کرے گا. کئی لوگوں کے نام کو شامل یا سب کی طرف سے کرنے میں وہ کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگی. اب اس کی کچھ صورتیں ہیں. اچھا، ایک بعض جگہ یہ بھی دیکھا گیا کہ اس دفعہ ابا کی طرف سے، اس سال اماں کی طرف سے، اگلے سال بڑے بھائی کی طرف سے، پھر اپنی طرف سے، پھر گھر والی کی طرف سے. اس طرح وہ الگ الگ ہر سال لوگوں کو چینج کر کے ان کی طرف سے کرتے رہتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اب آپ اگر مالک نصاب ہیں اور والد صاحب کماتے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ مال اتنا ہے ہی نہیں، تو ان پہ تو واجب نہیں ہے. آپ اپنا واجب چھوڑ کر ان کی طرف سے کر رہے ہو، آپ تو گناہگار ہو گئے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کس کس پر واجب ہے. واجب کے لیے کیا ہونا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی رقم کتنی بنتی ہے یہ آپ نے معلوم کرنا ہے. ایام قربانی کے جو دن ہوتے ہیں نا، ان دنوں میں اتنا مال کسی کے پاس آ گیا، اس پر قربانی واجب ہو گئی. ہاں، زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہوتا ہے، قربانی کے لیے نہیں. تو بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں، سونا چاندی ہوتا ہے، کیش نہیں ہوتا، لیکن وہ کیش ہی کا نعم البدل ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے کمانے والے کے پاس تو بچتا ہی نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہوتی لیکن گھر کی خواتین پہ واجب ہوتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کس کس پہ واجب ہے اور کس کی طرف سے، اس کی طرف سے قربانی کرے جس پر واجب ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ نیکی کا معاملہ ہے. ہمارے یہاں بے شمار لوگوں کا یہ مائنڈ ذہن ہے کہ جب تک امی ابو عمرہ یا حج نہیں کریں گے اولاد نہیں کرے گی. ایسا تھوڑی ہے. اول فرض نماز ہے، اگر ابا نہیں پڑھتے تو کیا اولاد نماز نہیں پڑھے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا اگر ذہن ہے کہ پہلے ان کی طرف سے کریں پھر اپنی طرف سے ہوگی تو یہ غلط ہے. جس پر واجب ہے. ایک اور صورت ہوتی ہے مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا. اس کی بھی 2 صورتیں ہیں. اگر مرحوم نے یہ وصیت کی، غور سے سماعت فرمائیں، والد صاحب نے وصیت کری کہ بیٹا میں مر جاؤں تو میری طرف سے قربانی کرنا. ایک تو یہ صورت بنی، وصیت کری. دوسری صورت یہ بنی کہ آپ جانور لائے اور آپ نے اپنے والد مرحوم کی طرف سے بھی ان کا حصہ شامل کر لیا. یہ 2 صورتیں ہو گئی. اب ان کا شرعی حکم الگ الگ ہے. دیکھیں، اب اگر انہوں نے وصیت کری تھی تو ان کی طرف سے جو قربانی ہوگی نا، اس کی ایک بوٹی بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. وصیت، میرے لفظوں کو یاد رکھیے گا، وصیت کی تھی اور آپ نے وہ قربانی کی تو وہ تمام گوشت آپ کو مستحقین میں صدقہ کرنا ہوگا. اب وصیت تو نہیں تھی، آپ نے ان کی طرف سے قربانی کی، اب
وہ ان کی طرف سے ایصال ثواب کر رہے ہیں. اب وہ گوشت آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ ایک مستحب عمل ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ محلے داروں اور غریبوں کے لیے. یہ مستحب ہے. اللہ نہ کرے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی نے سارا گوشت رکھ دیا تو وہ گنہگار ہوگا، نہیں ہے، مستحب یہ ہے. تو یہ الگ مسئلہ ہے. وصیت نہیں کی تھی اور آپ نے قربانی کی تو اب اس گوشت کو خود بھی استعمال کر سکتے. قاضی خان کا فتویٰ تو یہ ہے کہ وہ ان کی طرف سے ہوا، آپ کی طرف سے نہ ہوا، اگر آپ پر واجب تھی تو آپ کو بھی کرنا ہوگی. لیکن فی الوقت علماء کا اس پر فتویٰ ہے کہ اگر وصیت نہیں کی تھی اور مرحوم کی طرف سے آپ نے قربانی کی اور آپ پر بھی واجب تھی تو وہ قربانی آپ کی طرف سے بھی ہو گئی. اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اگر وصیت نہیں کی تھی، یاد رہے یہ بات، اور والد یا والدہ یا بھائی کی طرف سے آپ نے قربانی کی اور آپ پر بھی واجب تھی تو وہ آپ کی طرف سے بھی ہو گئی، ان کی طرف سے بھی ہو گئی. اچھا، اس کی ایک صورت اور بھی بنتی ہے. اچھا، ایک تو یہ ہوا کہ ایک ہی بکرا لائے تھے، وہ آپ نے ایصال ثواب کیا، وصیت نہیں تھی تو والد صاحب کو بھی ثواب مل جائے گا اور آپ کا بھی واجب ادا ہو جائے گا. اور ایک صورت یہ بنتی ہے کہ کوئی بڑا جانور لے کر آئے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں سے آپ جتنے مرحومین کے نام داخل کر لیں، آپ کا واجب بھی ادا ہو گیا اور ان کی طرف سے بھی ہو گئی. یا ایک صورت اور بھی بنتی ہے کہ آپ اپنے نام سے ہی کریں اور کرنے کے بعد یہ کریں یا اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم والدین کو یا میرے والد کو یا میرے والدہ کو یا نانا نانی دادا دادی کو اس کا ثواب پہنچے تو ان کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے قربانی فرماتے تھے. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی 6 افراد ہیں، ایک حصہ بچ رہا ہے، ایک حضور کی طرف سے کریں گے. حضرت علی کا بھی میں نے قول پڑھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم قربانی کا جانور لاتے تو کہتے یہ ایک حصہ جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. اب آخری بات کیا ٹائم ہوا 22 جانور کا اکرام. میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بکری کا اکرام کرو، مٹی جھاڑ دیا کرو. یہ ترغیب ہے. یہ ایک عام جانور کی جو قربانی کا نہیں ہے اس کا اکرام ہے. تو جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لائے جائیں ان کا کتنا اکرام ہوگا. قرآن مجید میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ حج کے لیے آتے تھے نا تو اپنے جانور ساتھ لایا کرتے تھے. تو ان جانوروں کا اکرام اور تعظیم کا قرآن نے حکم دیا تھا. یعنی کہ وہ حج کی قربانی ہوگی یقیناً، وہ کہ حاجی جو ہے احرام سے باہر آنے کے لیے قربانی پیش کرتا ہے. حج تمتع والا، حج افراد والا نہیں، اس میں تو قربانی واجب نہیں ہے. حج کی قسمیں ہوتی ہیں، کرے گا وہ. اس کا عید الاضحیٰ کی قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اگر وہ ایک مقام پر 15 دن کے لیے نہیں رکا تو وہ مسافر ہے، اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب نہیں ہے. بھلے یہاں پر اس پر مال ہو، اس کی طرف سے قربانی وہ ہر سال وہ کرتا ہو، لیکن اس پر واجب نہیں ہے. لیکن اس کے گھر والے کریں اس کی طرف سے، یا وہ حدود حرم میں جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے، اگر کوئی شخص حرم مقدس میں موجود ہے تو میں کہتا ہوں اس کو دے دے، یہ لے یار 400 ریال میری طرف سے، میری قربانی وہاں کر دے. ایک نیکی کا 1,00,000 اجر، تو ایک قربانی کا 1,00,000 قربانی کے برابر اجر. لیکن چونکہ حاجی
ایام حج گزار رہے ہوتے ہیں. آج بڑا رکن ہے، غروب آفتاب ہوتے ہیں مزدلفہ، صبح صادق تک مزدلفہ، پھر دوبارہ مینا، بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، پھر اگلے دن 3 شیطانوں کو ماریں گے، پھر اس سے اگلے دن 10 11 12. یہ حج کے ارکان ہوتے ہیں. پھر انہوں نے طواف زیارہ بھی کرنی ہے، اور اگر گھر واپسی آنا ہے تو طواف وداع بھی کرنا ہے. اگر انہوں نے پہلے صحیح نہیں کری تو صحیح ایک واجب ہوتی ہے، صفا مروہ. وہ بڑے مصروف ہوتے ہیں. تو جانور کا اکرام کا حکم ہے. اور میں تو کہتا ہوں جو قربانی کے لیے آپ جانور لائے ہیں اس کو تو ناز سے پالیں، آپ اس کے ناز اٹھائیں، اس کے نخرے اٹھائیں، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلائیں، اس کو جتنا پیار دے سکتے ہیں پیار دیں، کہ یہ آپ کی جنت میں جانے کا سبب ہے، یہ پل صراط پر عبور کروانے کا سبب ہے، آپ کی بہت بڑی نیکی ہے یہ. اور جہاں پر آپ کی آخرت منسلک ہو، میں کہتا ہوں آپ اس کا جتنا اکرام کریں کم ہے، جتنا پیار دے سکتے دیں. ہاتھوں سے کھلائیں اسے، بڑا سکون ملے گا آپ کو. اور جب وہ قربان ہوگا نا تو آپ کا ایک تو ہوتا ہے نا کہ قربان پیار سے پالا جاتا ہے، اس کا دیکھا نہیں جاتا، یہ ایک رحم ہے. یہ اس کو قربان کرنے میں اجر بھی زیادہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانور کو پہلے پالتے پھر کاٹتے. جانور کا اکرام کریں آپ، اس پر ظلم نہ ہونے دیں، اس پہ زیادتی نہ ہونے دیں. حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو. ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، میرے آقا نے اظہار ناراضگی فرمایا، منع فرمایا. جبکہ واضح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام جانوروں کے مقابلے میں جو قربان ہونے والے جانور ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں. ایک تو وہ جانور ہے نا جو کٹا، جو گوشت کھا لیا گیا، لیکن وہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے وہ جانور فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جانور کا اکرام نصیب فرمائے، اس کا احترام نصیب فرمائے. ساتھ ساتھ دیکھیں قربانی واجب ہے. اگر قربانی کرنے کے بعد آپ جہاں قربانی کی ہے وہاں سے خون، اس کی آلائش اٹھا کے پھینک دیں گے تو کیا جاتا ہے؟ ایسا بھی کریں. یہ حسن اخلاق سے تعلق رکھنے والی نیکی ہے. میں کہتا ہوں یہ وہ نیکی ہے جو قبولیت پر پیکنگ لگاتی ہے. واجب نہیں ہے کہ آپ اس کی آلائش اٹھائیں، لیکن یہ سوچ کر کہ یہاں سے مسلمان گزریں گے، ان کی نمازوں کے کپڑے نجس نہ ہوں، اس نیت سے اٹھائیں گے، صفائی ستھرائی رکھیں گے. یہ حسن اخلاق سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو واجب نہیں ہیں آپ کے اس بڑے عمل کو قبولیت کی طرف لے جائیں گے. ایسا کریں آپ، دلی سکون ملے گا، اللہ راضی ہوگا، معاشرے میں آپ کو لوگ اچھی نظر سے دیکھیں گے. اور ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص حسن سلوک کا پیکر ہو، حسن اخلاق کا پیکر ہو، لوگ اس سے محبت کریں، نفرت نہ کریں، کسی عمل سے کراہیت نہ کریں. ہمارا مذہب کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے. مزید ایک بات کی اور میں وضاحت کر دوں. پچھلے جمعے کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ 50 لاکھ 80 لاکھ کا جانور لاتے ہیں، اس میں تھوڑا توازن قائم کریں. یہ میں نے ایک بات کہی تھی. پھر میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نے فرمایا کہ قربانی میں اللہ کی راہ میں جو ہم کرتے ہیں، خلاصہ ہے سب سے افضل جانور وہ ہے جو قیمت میں سب سے زیادہ ہے. تو میں اپنے اس قول سے رجوع کرتا ہوں، وہ میرا ذاتی خیال تھا. بہرحال اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو 1 کروڑ کا جانور لائے. اب جو کہ رسول اللہ کا فرمان آ گیا کہ وہ قربانی سب سے افضل ہے
جو قیمت میں زیادہ ہے. تو اب ہماری اپنی ذہنی سوچ، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، وہ سب ایک طرف ہو گیا چونکہ رسول اللہ کا فرمان آ گیا. اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، خوش دلی سے ہم کریں، دل میں تنگی نہ آئے، اور یہ قربانیاں ہمیں پل صراط پر عبور کرنے کا سبب بن جائیں، اور ان قربانیوں سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے. عید کی نماز اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں 6:30 ہو رہی ہے، ابراہیمیہ میں 6:15 ہو رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر آپ لوگ آئیں تو ہم بھی 6:30 رکھ لیں. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ 7 تو ہم نے عید کی بھی کی تھی. اگر آپ لوگ پہنچیں 6:30 بجے رکھ لیں انشاءاللہ. چونکہ ایک غسل خانہ اور 8 افراد، یہ بھی ایک ذہن میں بات رہتی ہے. اگر ہم فجر کی نماز پڑھ کے تیاری شروع کر دیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. 5:10 پہ نماز ہے، گھر جائے تیار ہوں آ جائے. انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ ہمارے یہاں پتہ ہے سب کو کہ کھڑے ہو کے ہم انتظار کرتے ہیں. ٹائم انشاءاللہ 6:30 بجے انشاءاللہ بقرعید کی نماز انشاءاللہ ادا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا